السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس بات پر بات کریں گے جو بہت سے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو بہت سے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ہم بات کریں گے اسپرم کی صحت اور کچھ ایسے کھانوں کے بارے میں جو اسپرم کی پیداوار کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے اسپرم کی صحت اور اس کی پیداوار، اور کس چیز سے یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی پیداوار رکتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا متاثر ہوتی ہے۔ لوگ سال ہر سال میڈیسن کھاتے ہیں اور وہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں کہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ اولاد پیدا کر سکیں، کیونکہ ان کے اندر جو مادہ منویہ ہوتا ہے جس کو جراثیم کہتے ہیں، ان کی مقدار یا تو کم ہوتی ہے یا غیر صحت مند ہوتی ہے، اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ حمل ٹھہرا سکے یا بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو سکے۔ اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگ میڈیسن بھی کھاتے ہیں، پرہیز بھی کرتے ہیں، لیکن کھالوں کے متعلق ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اگر کھانے ہم کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے اسپرم کی صحت کو متاثر کر رہے ہیں، اسپرم کی پیداوار کو، پروڈکشن کو متاثر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ساری ڈسٹربنس ہے۔ لوگ لمبا عرصہ تک دوائی کھانے کے باوجود وہ مایوس ہوتے ہیں، ان کی کوئی پروڈکشن نہیں بڑھتی، ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، ان کی صحت بہتر نہیں ہوتی، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو سکے۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے، یہی فیکٹر ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ کھانے، وہ غذائیں بتاؤں گا کہ جو اسپرم کی پیداوار کو متاثر کرتی ہیں، اس کو ڈیمیج کرتی ہیں، اس کو غیر صحت مند بناتی ہیں، یا اس کی پیداوار روکتی ہیں، یا اس کے پیدا کرنے کے عمل کو تو نہیں روکتی، لیکن اسپرم جو ہوتے ہیں وہ صحت مند نہیں رہ سکتے، ان کے اندر اتنی صحت نہیں ہوتی کہ وہ حمل ٹھہرا سکیں، یا حمل ٹھہرانے کے بعد بھی بعض دفعہ ابارشن ہو جاتا ہے، یعنی اسپرم کی صحت ہی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ سروائیو کر سکے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلا جو کھانا ہے، غذا ہے، وہ فوڈ ہے، وہ ہے پروسیس فوڈ۔ جتنے بھی ڈبے کے اندر بند آتے ہیں، جتنے بھی ہم سٹوروں سے خریدتے ہیں، بنے بنائے کھانے جو ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر یہ رواج بن چکا ہے، ہمیں یہ ٹیسٹ لگ چکا ہے کہ وہ پروسیس فوڈز رکھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ ہمارے کھانے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری ٹیبل کو اوپر آ جاتے ہیں، ہماری بھوک کو مٹا دیتے ہیں، لیکن یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ پروسیس فوڈ جیسے چپس، بسکٹ، سافٹ ڈرنکس میں موجود کیمیکلز اور غیر صحت مند چکنائی یہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ آگے ہے سگریٹ اور الکوہل۔ اکثر لوگ میڈیسن بھی کھاتے ہیں، یہ بیماری بھی ان کو ہوتی ہے، لیکن وہ سگریٹ نوشی اور الکوہل نہیں چھوڑتے۔ الکوہل تو ویسے ہی اسلام کے اندر منع کی گئی ہے، حرام کی گئی ہے، اکثر مسلمان اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ وہ سگریٹ اور الکوہل یہ دونوں اتنی خطرناک ہیں اسپرم کے لیے، مادہ منویہ کے لیے، جراثیم کے لیے۔ یہ جراثیم کو ختم کر دیتی ہیں، جراثیم کو غیر صحت مند بنا دیتی ہیں، جس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ حمل ٹھہرانے کے قابل نہیں رہتا۔ تمباکو نوشی اور الکوہل کا استعمال نہ صرف صحت کے لیے بلکہ یہ اسپرم کی پیداوار کو بھی متاثر کرتا ہے۔ خوشبودار کھانے، تلی ہوئی چیزیں اور مصنوعی خوشبودار کھانے جیسے سافٹ فوڈ، فاسٹ فوڈ میں موجود چکنائی اسپرم کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ جو فاسٹ فوڈ ہم کھاتے ہیں، یہ کھانے اتنے نقصان دہ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر جو چکنائی ہوتی ہے وہ جراثیم کی صحت کو، اسپرم کی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ آگے ہے سویا پروڈکٹس۔ سویا بین سے جتنے بھی کھانے تیار ہوتے ہیں وہ یہ جراثیموں والا جو مریض ہوتا ہے، مادہ منویہ کی جس کے اندر کمی ہوتی ہے، یعنی اسپرم کی اس کے اندر کمی ہوتی ہے یا کوئی غیر صحت مندانہ مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے سویا بین پروڈکٹس جو ہیں، سویا سے جو پروڈکٹس بنتی ہیں وہ انتہائی خطرناک اور انتہائی نقصان دینے والی ہوتی ہیں۔ سویا میں موجود فائٹو ایسٹروجن مردانہ ہارمون کو متاثر کرتا ہے
جس سے اسپرم کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، غیر صحت مندانہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے ہے زیادہ شکر کا استعمال۔ جو مریض زیادہ شکر کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی یہ بیماری بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اور ان کے بھی رزلٹ نہیں آتے، وہ میڈیسن بھی کھاتے رہتے ہیں اور یہ شکر نہیں چھوڑتے، تو ان کے لیے یہ پرابلم بن جاتی ہے۔ میٹھے کھانے اور مشروبات میں زیادہ شکر اسپرم کی صحت پر برا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم کچھ صحت مند متبادل کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اسپرم کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایسے کھانوں کی طرف کہ جو ہماری اسپرم کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے پھل اور سبزیاں۔ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، آپ کو یہ انفرٹیلیٹی کا مسئلہ آئے گا ہی نہیں، مادہ منویہ کا یعنی جراثیم کا مسئلہ آپ کے اندر یہ پیدا ہی نہیں ہوگا، چونکہ تازہ پھل اور سبزیاں وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہوتے ہیں جو صحت مند اسپرم کی پیداوار میں مددگار ہوتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ جو لوگ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ استعمال کرتے ہیں، زیادہ مقدار میں لیتے ہیں، ان کے اندر یہ اسپرم کی صحت کا، اسپرم کی تعداد کا، اسپرم کی نہ ہونے کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ مچھلی خاص طور پر سالمن اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ سالمن مچھلی جو ہوتی ہے، سالمن نام اس کا ہے، وہ مچھلی جو ہے وہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر ایسا مریض ہے تو اس کو وہ مچھلی استعمال کرنی چاہیے، جس سے اس کے اسپرم جو ہے وہ بہت جلد صحت مند ہو جاتے ہیں، وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ حمل بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، کہ حمل ٹھہرانے کے قابل ہو جاتے ہیں اس کے جراثیم۔ نٹس اور بیج یہ بہت اہم ہے، چونکہ نٹس اور بیج جو ہے یہ اسپرم بھی ایک بیج ہی ہے، مادہ منویہ جو ہے یہ ایک بیج ہی ہے۔ جب ہم بیج زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے رزلٹ بہت ہی اچھے رہیں گے۔ بادام اور کدو کے بیج میں موجود زنک اور دیگر اہم اجزاء اسپرم کی صحت کو بڑھاتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، لہذا ہمیں نٹس اور بیج یہ بہت زیادہ مقدار میں لینے چاہیے، اور اتنے بھی زیادہ نہیں لینے کہ آپ کو یہ صحت کو خراب کرنا شروع کر دیں یا آپ کے ہاضمے پر اثر انداز ہو کر آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیں، آپ کو بیماری کی طرف لے جائیں۔ یہ بھی بات یاد رکھنی ہے۔ آگے ہے پانی۔ جو لوگ پانی کم مقدار میں پیتے ہیں یا جن لوگوں کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے تو ان کو بھی اسپرم کا مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے پانی کی مناسب مقدار بھی اسپرم کی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پانی زیادہ مقدار میں لینا چاہیے، ہائیڈریٹ رہنا چاہیے، ڈی ہائیڈریشن سے بچنا چاہیے۔ پانی زیادہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نارمل موسم میں سردیوں کے اندر 10 سے 12 گلاس 24 گھنٹوں کے اندر استعمال کریں، اور اگر گرمیاں ہیں، پسینہ وغیرہ آپ کو زیادہ آ رہا ہے اور اس قسم کا زیادہ مسئلہ بننا ہے تو پھر آپ کو 16 سے 18 گلاس کم از کم لینے چاہیے، جو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہیں اور آپ کے مادہ منویہ جراثیم اسپرم کے لیے بہت ہی اچھے ہیں۔ ان کھانوں کو جو میں نے بتائے ہیں چھوڑ دیں چھوڑنے والے، اور جو میں نے آپ کو پریفر کیے ہیں بتائے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، ان کو کھانا شروع کر دیں، یہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی کہ میں تو اتنے سالوں سے دوائی کھا رہا ہوں اور میرے جو اسپرم ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، ان کا میرا جو رزلٹ ہے وہ ٹھیک ہی نہیں آ رہا ہے، میری رپورٹ ٹھیک ہی نہیں آ رہی۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی ویڈیو ہے، اس کو اچھی طرح دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور اس کو لکھ لیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔